عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے پاس بنو اسد کی ایک عورت بیٹھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ فلاں خاتون ہیں جو رات بھر نہیں سوتی۔ ان کی نماز کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس تمہیں صرف اتنا ہی عمل کرنا چاہیے جتنے کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے تھکتا ہی نہیں، تم ہی عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، فلاں کی طرح نہ ہو جانا، وہ رات میں عبادت کیا کرتا تھا پھر چھوڑ دی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور پھر دن میں روزے رکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں بیداری کی وجہ سے بیٹھ جائیں گی اور تیری جان ناتواں ہو جائے گی۔ یہ جان لو کہ تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے اور بیوی بچوں کا بھی، اس لیے کبھی روزہ بھی رکھو اور کبھی بلا روزے کے بھی رہو، عبادت بھی کرو اور سو بھی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کے لیے ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی کو گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی ہمت۔ پھر یہ پڑھے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، یا یہ کہا کہ کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی مقبول ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ اپنے واعظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے، پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی نے اپنے نعتیہ اشعار میں یہ کوئی غلط بات نہیں کہی۔ آپ کی مراد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اشعار سے تھی، جن کا ترجمہ یہ ہے، ہم میں اللہ کے رسول موجود ہیں جو اس کی کتاب اس وقت ہمیں سناتے ہیں جب فجر طلوع ہوتی ہے۔ ہم تو اندھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں گمراہی سے نکال کر صحیح راستہ دکھایا۔ ان کی باتیں اسی قدر یقینی ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر جا کر بیٹھ جاتی ہیں، اور جو کچھ آپ نے فرمایا وہ ضرور واقع ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بستر سے اپنے کو الگ کر کے گزارتے ہیں، جبکہ مشرکوں سے ان کے بستر بوجھل ہو رہے ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ خواب دیکھا کہ گویا ایک گاڑھے ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا میرے ہاتھ ہے، جیسے میں جنت میں جس جگہ کا بھی ارادہ کرتا ہوں تو یہ ادھر اڑا کر مجھے لے جاتا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ جیسے دو فرشتے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے دوزخ کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک فرشتہ ان سے آ کر ملا اور مجھ سے کہا کہ ڈرو نہیں، اور ان سے کہا کہ اسے چھوڑ دو۔ میری بہن ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا ایک خواب بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے، کاش رات کو بھی نماز پڑھا کرتا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد ہمیشہ رات کو نماز پڑھا کرتے تھے۔ بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے خواب بیان کیے کہ شب قدر یعنی رمضان کی 27ویں رات ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب کے خواب رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کے ہونے پر متفق ہو گئے ہیں، اس لیے جسے شب قدر کی تلاش ہو وہ رمضان کے آخری عشرے میں ڈھونڈے۔
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر رات کو اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی 8 رکعتیں پڑھیں اور 2 رکعتیں صبح کی اذان و اقامت کے درمیان پڑھیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ فجر کی سنتوں پر مداو مت ثابت ہوئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی 2 سنت رکعتیں پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی سنتیں پڑھ چکتے تو اگر میں جاگتی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے باتیں کرتے، ورنہ لیٹ جاتے جب تک نماز کی اذان ہوتی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جب کوئی اہم معاملہ تمہارے سامنے ہو تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے، جس کا ترجمہ ہے: اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں، علم تجھی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین، دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، یا آپ نے یہ فرمایا کہ میرے لیے وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے یہ خیر ہے، تو اسے میرے لیے نصیب کر اور اس کا حصول میرے لیے آسان کر، اور پھر اس میں مجھے برکت عطا کر، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے معاملہ میں وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے برا ہے، تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی وہ ہو، اور اس سے میرے دل کو مطمئن بھی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کام کی جگہ اس کام کا نام لے۔ ابو قتادہ ربیع انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے مسجد میں آئے تو نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت تحیۃ المسجد کے نہ پڑھ لے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے گھر میں جب دعوت میں آئے تھے 2 رکعت نماز پڑھائی اور پھر واپس تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھی، اور ظہر کے بعد 2 رکعت، اور جمعہ کے بعد 2 رکعت، اور مغرب کے بعد 2 رکعت، اور عشاء کے بعد بھی 2 رکعت نماز سنت پڑھی ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص بھی مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو یا خطبہ کے لیے نکل چکا ہو تو وہ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کی پڑھ لے۔ مجاہد سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مکہ شریف میں اپنے گھر آئے، کسی نے کہا بیٹھے کیا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آ گئے، بلکہ کعبہ کے اندر بھی تشریف لے جا چکے ہیں۔ عبداللہ نے کہا یہ سن کر میں آیا، دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ سے باہر نکل چکے ہیں اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے بلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پڑھی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں، ان 2 ستونوں کے درمیان۔ پھر آپ باہر تشریف لائے اور 2 رکعتیں کعبہ کے دروازے کے سامنے پڑھیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاشت کی 2 رکعتوں کی وصیت کی تھی، اور عتبان نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما
صبح دن چڑھے میرے گھر تشریف لائے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف بنا لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ چکتے تو اس وقت اگر میں جاگتی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے باتیں کرتے ورنہ لیٹ جاتے۔ میں نے سفیان سے کہا کہ بعض راوی فجر کی 2 رکعتیں اسے بتاتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نفل نماز کی فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ پابندی نہیں کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں 13 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر جب صبح کی اذان سنتے تو 2 ہلکی رکعتیں سنت فجر پڑھ لیتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری سند اور ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے زہیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا، ان سے محمد بن عبد الرحمن نے، ان سے امرہ بنت عبد الرحمن نے، اور ان سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی فرض نماز سے پہلے کی 2 سنت رکعتوں کو بہت مختصر رکھتے تھے۔ آپ نے ان میں سورہ فاتح بھی پڑھی یا نہیں میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی۔ نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعت سنت، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت اور جمعہ کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی ہیں، اور مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ گھر میں پڑھتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میری بہن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر ہونے کے بعد 2 ہلکی رکعتیں سنت فجر پڑھتے، اور یہ ایسا وقت ہوتا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں جاتی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 8 رکعت ایک ساتھ ظہر اور عصر اور 7 رکعت ایک ساتھ مغرب اور عشاء ملا کر پڑھی، بیچ میں سنت وغیرہ کچھ نہیں۔ ابو شاشا سے میں نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر آخر وقت میں اور عصر اول وقت میں پڑھی ہوگی، اسی طرح مغرب آخر وقت میں پڑھی ہوگی اور عشاء اول وقت میں۔ ابو شاسا نے کہا کہ میرا بھی یہی خیال ہے۔ مورک بن مشمرج روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ کیا آپ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ؟ فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا نہیں۔ میرا خیال یہی ہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی لیلہ سے روایت کرتے تھے کہ مجھ سے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا کسی صحابی نے یہ نہیں بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ صرف ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کیا اور پھر 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھی، تو میں نے ایسی ہلکی پھلکی نماز کبھی نہیں دیکھی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدہ پوری طرح ادا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا مگر میں خود پڑھتی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میرے جانی دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے کہ موت سے پہلے ان کو نہ چھوڑوں۔ ہر مہینہ میں 3 دن روزے، چاشت کی نماز اور وتر پڑھ کر سونا۔ انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص عتبان بن مالک نے، جو بہت موٹے آدمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا
کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی مجھ کو گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ تو انہوں نے اپنے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا پکوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر بلایا اور ایک چٹائی کے کنارے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی سے صاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر 2 رکعت نماز پڑھی اور فلاں بن جارود نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس روز کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی یہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 رکعت سنتیں یاد ہیں۔ 2 رکعت سنت ظہر سے پہلے، 2 رکعت سنت ظہر کے بعد، 2 رکعت سنت مغرب کے بعد اپنے گھر میں، 2 رکعت سنت عشاء کے بعد اپنے گھر میں، اور 2 رکعت سنت صبح کی نماز سے پہلے، اور یہ وہ وقت ہوتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا۔ مجھ کو ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا کہ مؤذن جب اذان دیتا اور فجر ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت اور صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت نماز پڑھنی نہیں چھوڑتے تھے۔ عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کے فرض سے پہلے سنت کی 2 رکعتیں پڑھا کرو۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جس کا جی چاہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہ تھی کہ لوگ اسے لازمی سمجھ بیٹھیں۔ مرثد بن عبداللہ یزنی روایت کرتے ہیں کہ میں عقبہ بن عامر جہنی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا، آپ کو ابی تمیم عبداللہ بن مالک پر تعجب نہیں آیا کہ وہ مغرب کی نماز فرض سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں؟ اس پر عقبہ نے فرمایا کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اسے پڑھتے تھے۔ میں نے کہا کہ پھر اب اس کو چھوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دنیا کا کاروبار مانے ہیں۔ محمود بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کلی بھی یاد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر کے کنویں سے پانی لے کر ان کے منہ میں کی تھی۔ محمود سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، جو بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں اپنی قوم بنی سالم کو نماز پڑھایا کرتا تھا۔ میرے گھر اور قوم کی مسجد کے بیچ میں ایک نالا تھا، اور جب بارش ہوتی تو اسے پار کر کے مسجد تک پہنچنا میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے کہا کہ میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں اور ایک نالا ہے جو میرے اور میری قوم کے درمیان پڑتا ہے، وہ بارش کے دنوں میں بہنے لگ جاتا ہے اور میرے لیے اس کا پار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر میرے گھر کسی جگہ نماز پڑھا دیں تاکہ میں اسے اپنے لیے نماز پڑھنے کی جگہ مقرر کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری یہ خواہش جلد ہی پوری کروں گا۔ پھر دوسرے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر صبح تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت چاہی اور میں نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر بیٹھے بھی نہیں، بلکہ پوچھا کہ تم اپنے گھر میں کس جگہ میرے لیے نماز پڑھنا پسند کرو گے؟ میں جس جگہ کو نماز پڑھنے کے لیے پسند کر چکا تھا اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی اور ہم سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف باندھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر سلام پھیرا، ہم نے بھی آپ کے ساتھ سلام پھیرا۔ میں نے حلیم کھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا جو تیار ہو رہا تھا۔ محلہ والوں نے جو سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میرے گھر تشریف فرما ہیں، تو لوگ جلدی جلدی جمع ہونے شروع ہو گئے اور گھر میں ایک خاصا مجمع ہو گیا۔ ان میں سے ایک شخص بولا، مالک کو کیا ہو گیا ہے، یہاں دکھائی نہیں دیتا؟ اس پر دوسرا بولا، وہ تو منافق ہے، اسے اللہ اور رسول سے محبت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا، ایسا مت کہو، دیکھتے نہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اس سے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ تب وہ کہنے لگا کہ اصل حال تو اللہ اور رسول کو معلوم ہے، لیکن واللہ ہم تو ان کی بات چیت اور میل جول ظاہر میں منافقوں ہی سے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر اس آدمی پر دوزخ حرام کر دی ہے جس نے لا الہ الا اللہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کہہ لیا۔ محمود بن ربی نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث ایک ایسی جگہ میں بیان کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ یہ روم کے اس جہاد کا ذکر ہے جس میں آپ کی موت واقع ہوئی تھی۔ فوج کے سردار یزید بن معاویہ تھے۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث سے انکار کیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بات کبھی بھی کہی ہو۔ آپ کی یہ گفتگو مجھ کو بہت ناگوار گزری اور میں نے اللہ تعالیٰ کی منت مانی کہ اگر میں اس جہاد سے سلامتی کے ساتھ لوٹا تو واپسی پر اس حدیث کے بارے میں عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ضرور پوچھوں گا۔ اگر میں نے انہیں ان کی قوم کی مسجد میں زندہ پایا، آخر میں جہاد سے واپس ہوا، پہلے تو میں نے حج اور عمرے کا احرام باندھا، پھر جب مدینہ واپسی ہوئی تو میں قبیلہ بنو سالم میں آیا۔ عتبان رضی اللہ تعالی عنہ جو بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے، اپنی قوم کو نماز پڑھاتے ہوئے ملے۔ سلام پھیرنے کے بعد میں نے حاضر ہو کر آپ کو سلام کیا اور بتلایا کہ میں فلاں ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں بھی کچھ نمازیں پڑھا کرو اور انہیں بالکل قبریں نہ بنا لو کہ جہاں نماز ہی نہ پڑھی جاتی ہو۔ وہیب کے ساتھ اس حدیث کو عبد الوہاب ثقفی نے بھی ایوب سے روایت کیا ہے۔ قضا سے روایت ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے 4 باتیں سنی اور انہوں نے بتلایا کہ میں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12 جہاد کیے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں، یعنی سفر نہ کیا جائے۔ ایک مسجد الحرام، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی، اور تیسری مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد الحرام کے سوا تمام مسجدوں میں نماز سے 1000 درجہ زیادہ افضل ہے۔ نافع سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما چاشت کی نماز صرف 2 دن پڑھتے تھے جب مکہ آتے، کیونکہ آپ مکہ میں چاشت ہی کے وقت آتے تھے۔ اس وقت پہلے آپ طواف کرتے اور پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھتے۔ دوسرے جس دن آپ مسجد قباء میں تشریف لاتے، آپ کا یہاں ہر ہفتہ کو آنے کا معمول تھا۔ جب آپ مسجد کے اندر آتے تو نماز پڑھے بغیر باہر نکلنا برا جانتے۔ آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سوار اور پیدل دونوں طرح آیا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اسی طرح کرتا ہوں جیسے میں نے اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو کرتے دیکھا ہے، لیکن تمہیں رات یا دن کے کسی حصے میں نماز پڑھنے سے نہیں روکتا، صرف اتنی بات ہے کہ قصد کر کے تم سورج نکلتے یا ڈوبتے وقت نہ پڑھو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتہ کو مسجد قباء آتے، پیدل بھی، بعض دفعہ اور سواری پر بھی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ایسا ہی کرتے۔ نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء آتے، کبھی پیدل اور کبھی سواری پر۔ ابن نمیر نے اس میں یہ زیادتی کی ہے کہ ہم سے عبید اللہ بن عمیر نے بیان کیا،
اور ان سے نافع نے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے اس منبر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا منبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا۔ عبد الملک بن عمیر سے روایت ہے، انہوں نے زیاد کے غلام قزا سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے 4 حدیثیں بیان کرتے ہوئے سنا جو مجھے بہت پسند آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر یا کسی ذی رحم محرم کے بغیر 2 دن کا بھی سفر نہ کرے، اور دوسری یہ کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں دن روزے نہ رکھے جائیں۔ تیسری بات یہ کہ صبح کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک اور عصر کے بعد سورج چھپنے تک کوئی نفل نماز نہ پڑھی جائے۔ چوتھی یہ کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں، مسجد الحرام، مسجد الاقصی اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابن عباس کے غلام قریب نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ ایک رات ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں سوئے۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خالہ تھیں۔ آپ نے بیان کیا کہ میں بستر کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی بیوی اس کے طول میں لیٹے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے حتیٰ کہ آدھی رات ہوئی یا اس سے تھوڑی دیر پہلے یا بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو کر بیٹھ گئے اور چہرے سے نیند کے خمار کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دور کرنے لگے۔ پھر سورت آل عمران کی آخر کی 10 آیتیں پڑھیں۔ اس کے بعد پانی کی ایک مشک کے پاس گئے جو لٹک رہی تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی طرح وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز شروع کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ میں بھی اٹھا اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا میں نے بھی کیا، اور پھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں کھڑا ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے داہنے کان کو پکڑ کر اسے اپنے ہاتھ سے مروڑنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت 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 پڑھی۔ اس کے بعد 1 رکعت وتر پڑھا اور لیٹ گئے۔ جب مؤذن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اٹھے اور 2 ہلکی رکعتیں پڑھ کر باہر نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور ہم سلام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے۔ جب ہم نجاشی کے یہاں سے واپس ہوئے تو ہم نے پہلے کی طرح نماز ہی میں سلام کیا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہیں دیا، بلکہ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ نماز میں آدمی کو فرصت کہاں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں نماز پڑھنے میں باتیں کر لیا کرتے تھے۔ کوئی بھی اپنے قریب کے نمازی سے اپنی ضرورت بیان کر دیتا، پھر یہ آیت اتری اور ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم ہوا۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو عمر بن عوف قبا کے لوگوں میں صلح کروانے تشریف لائے، اور جب نماز کا وقت ہو گیا تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب تک نہیں تشریف لائے، اس لیے اب آپ نماز پڑھائیے۔ انہوں نے فرمایا اچھا، اگر تمہاری خواہش ہے تو میں پڑھا دیتا ہوں۔ خیر، بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کہی، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور نماز شروع کی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں سے گزرتے ہوئے پہلی صف تک پہنچ گئے۔
लोगों ने हाथ पर हाथ मारना शुरू किया। साहल ने कहा कि जानते हो तस्फीह क्या है, यानी तालियां बजाना। और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नमाज में किसी तरफ भी ध्यान नहीं किया करते थे, लेकिन जब लोगों ने ज्यादा तालियां बजाईं तो आप मतवज्जे हुए। क्या देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ में मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा से उन्हें अपनी जगह रहने के लिए कहा। उस पर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र किया और उल्टे पांव पीछे आ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, कहते हैं कि हम पहले नमाज में यूं कहा करते थे, फलां पर सलाम और नाम लेते थे, और आपस में एक शख्स दूसरे को सलाम कर लेता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया, इस तरह कहा करो, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी सारी तहियात, बंदगियां और कोशिशें और अच्छी बातें ख़ास अल्लाह ही के लिए हैं, और ए नबी आप पर सलाम हो, अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें नाजिल हों, हम पर सलाम हो और अल्लाह के सब नेक बंदों पर। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। अगर तुमने ये पढ़ लिया तो गोया अल्लाह के उन तमाम सालेह बंदों पर सलाम पहुँचा दिया जो आसमान और ज़मीन में हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में अगर कोई बात पेश आ जाए तो मर्दों को सुबहान अल्लाह कहना और औरतों को हाथ पर हाथ मारना चाहिए, यानी ताली बजाकर इमाम को इत्तला देनी चाहिए। साहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहान अल्लाह कहना मर्दों के लिए है और औरतों के लिए ताली बजाना। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि पीर के रोज़ मुसलमान अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की इक्तदा में फजर की नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे का पर्दा हटाए हुए दिखाई दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा सफ़ बांधे खड़े हुए हैं। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलकर मुस्कुरा दिए। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उल्टे पांव पीछे हटे। उन्होंने समझा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ़ लाएंगे, और मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर इस दर्जा खुश हुए कि नमाज ही तोड़ डालने का इरादा कर लिया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारा से हिदायत की कि नमाज पूरी करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा डाल दिया और हुजरे में तशरीफ़ ले गए। फिर उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल फरमाया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल की एक औरत ने अपने बेटे को पुकारा। उस वक्त वो इबादत खाने में था। माँ ने पुकारा कि ए जुरेज जुरेज, पसो पेश में पड़ गया और दिल में कहने लगा कि ए अल्लाह, मैं अब माँ को देखूं या नमाज को। फिर माँ ने पुकारा ए जुरेज, वो अब भी इस पसो पेश में था कि ए अल्लाह, मेरी माँ और मेरी नमाज। माँ ने फिर पुकारा ए जुरेज, वो अब भी यही सोचे जा रहा था, ए अल्लाह, मेरी माँ और मेरी नमाज। आखिर माँ ने तंग होकर बद्दुआ की कि ए अल्लाह, जुरेज को मौत ना आए जब तक वो फाहिशा औरत का चेहरा ना देख ले। जुरेज की इबादतगाह के करीब एक चराने वाली आया करती थी जो बकरियां चराती थी। इत्तफाक से उसके बच्चा पैदा हुआ। लोगों ने पूछा कि यह किसका बच्चा है। उसने कहा कि जुरेज का है। वो एक मर्तबा अपनी इबादतगाह से निकलकर मेरे पास रहा था। जुरेज ने पूछा कि वो औरत कौन है जिसने मुझ पर तोहमत लगाई है कि उसका बच्चा मुझसे है। औरत बच्चे को लेकर आई तो उन्होंने बच्चे से पूछा कि बच्चे, तुम्हारा बाप कौन है। बच्चा बोल पड़ा कि एक बकरी चराने वाला गडरिया मेरा बाप है। मयकीब बिन अबी तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے جو ہر مرتبہ سجدہ کرتے ہوئے کنکریاں برابر کرتا تھا فرمایا، اگر ایسا کرنا ہے تو صرف ایک ہی بار کر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سخت گرمیوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور چہرے کو زمین پر پوری طرح رکھنا مشکل ہو جاتا تو اپنا کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں اپنا پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پھیلا لیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرنے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ہاتھ لگاتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے تو میں پھیلا لیتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ میرے سامنے ایک شیطان آ گیا اور کوشش کرنے لگا کہ میری نماز توڑ دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے قابو میں کر دیا۔ میں نے اس کا گلا گھونٹا یا اس کو دھکیل دیا، آخر میں میرا ارادہ ہوا کہ اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دوں اور جب صبح ہو تو تم بھی دیکھو، لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کیجیو جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ذلت کے ساتھ بھگا دیا۔ ارزق بن قیس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اہواز میں جو کئی بستیاں ہیں بصرہ اور ایران کے بیچ میں خارجیوں سے جنگ کر رہے تھے، ایک بار میں نہر کے کنارے بیٹھا تھا، اتنے میں ایک شخص ابو برزہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آیا اور نماز پڑھنے لگا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ میں ہے، اچانک گھوڑا ان سے چھوٹ کر بھاگنے لگا تو وہ بھی اس کا پیچھا کرنے لگے۔ شعبہ نے کہا یہ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ دیکھ کر خارج میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ اے اللہ اس شیخ کا ناس کر۔ جب وہ شیخ واپس لوٹے تو فرمایا کہ میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 یا 8 جہادوں میں شرکت کی ہے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسانیوں کو دیکھا ہے، اس لیے مجھے یہ اچھا معلوم ہوا کہ اپنا گھوڑا ساتھ لے کر لوٹوں، نہ کہ اس کو چھوڑ دوں، وہ جہاں چاہے چل دے اور میں تکلیف اٹھاؤں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب سورج گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک لمبی سورت پڑھی، پھر رکوع کیا اور بہت لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھایا، اس کے بعد دوسری سورت شروع کر دی، پھر رکوع کیا اور رکوع پورا کر کے اس رکعت کو ختم کیا اور سجدے میں گئے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم ان میں گرہن دیکھو تو نماز شروع کر دو جب تک کہ یہ صاف ہو جائے، اور دیکھو میں نے اپنی اسی جگہ سے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے جن کا مجھ سے وعدہ ہے، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں جنت کا ایک خوشہ لینا چاہتا ہوں۔ ابھی تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں آگے بڑھنے لگا تھا اور میں نے دوزخ بھی دیکھی، اس حالت میں کہ بعض آگ کو کھائے جا رہی تھی۔ تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جہنم کے اس ہولناک منظر کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں نے جہنم کے اندر عمر بن لہی کو دیکھا، یہ وہ شخص ہے جس نے سانڈ کی رسم عرب میں جاری کی تھی، یعنی سانڈ کی رسم سے مراد کہ اونٹنی کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دینا، حتیٰ کہ سواری اور دودھ بھی نہ دھونا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد میں قبلہ کی طرف رینٹ دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں موجود لوگوں پر بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہے، اس لیے نماز میں تھوکا نہ کرو، یا یہ فرمایا کہ رینٹ نہ لگایا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے اور خود ہی اپنے ہاتھ سے اسے کھرچ ڈالا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ جب کسی کو تھوکنا ضروری ہو تو اپنے بائیں طرف تھوک لے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو
تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے اس کو سامنے نہ تھوکنا چاہیے اور نہ دائیں طرف، البتہ بائیں طرف اپنے قدم کے نیچے تھوک لے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز اس طرح پڑھتے کہ تہبند چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہیں اپنی گردنوں سے باندھے رکھتے، اور عورتوں کو جو مردوں کے پیچھے جماعت میں شریک رہتی تھیں کہہ دیا جاتا کہ جب تک مرد پوری طرح سمٹ کر نہ بیٹھ جائیں تم اپنے سر سردے سے نہ اٹھانا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابتدائے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے تھے، مگر جب ہم حبشہ سے جہاں ہجرت کی تھی واپس آئے تو میں نے پہلے کی طرح نماز میں سلام کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اب نماز میں بات چیت وغیرہ کی ممانعت نازل ہو گئی تھی، اور فرمایا کہ نماز میں اس سے مشغولیت ہوتی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی ایک ضرورت کے لیے غزوہ بنی مستلق میں بھیجا۔ میں واپس آیا اور میں نے کام پورا کر دیا تھا۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے دل میں اللہ جانے کیا بات آئی، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر اس لیے خفا ہیں کہ میں دیر سے آیا ہوں۔ میں نے پھر دوبارہ سلام کیا، اور جب اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا تو اب میرے دل میں پہلے سے بھی زیادہ خیال آیا۔ پھر میں نے تیسری مرتبہ سلام کیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا کہ پہلے جو 2 بار میں نے جواب نہ دیا تو اس وجہ سے تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی پر تھے اور اس کا رخ قبلے کی طرف نہ تھا بلکہ دوسری طرف تھا۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ قبا کے قبیلہ بنو عمر بن عوف میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی اصحاب کو ساتھ لے کر ان میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح صفائی کے لیے ٹھہر گئے۔ ادھر نماز کا وقت ہو گیا تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آئے اور نماز کا وقت ہو گیا، تو کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں، اگر تم چاہتے ہو تو پڑھا دوں گا۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کہی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر نیت باندھ لی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے، اور صفوں سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی صف میں آ کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ سہل نے کہا کہ تصفیق کے معنی تصفیق کے ہیں۔ آپ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، لیکن جب لوگوں نے بہت دستکیں دیں تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے کہا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور پھر الٹے پاؤں پیچھے کی طرف چلے آئے اور صف میں کھڑے ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ لوگو، یہ کیا بات ہے کہ جب نماز میں کوئی بات پیش آتی ہے تو تم تالیاں بجانے لگتے ہو؟ یہ مسئلہ تو عورتوں کے لیے ہے۔ تمہیں اگر نماز میں کوئی حادثہ پیش آئے تو سبحان اللہ کہا کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ابو بکر، میرے کہنے کے باوجود تم نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کو زیب نہیں دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نماز میں پہلو ہاتھ پر رکھنے سے
منع کیا گیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلو پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرتے ہی بڑی تیزی سے اٹھے اور اپنی ایک بیوی کے حجرہ میں تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جلدی پر اس تعجب و حیرت کو محسوس کیا جو صحابہ کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں مجھے سونے کا ایک ڈلا یاد آ گیا جو ہمارے پاس تقسیم سے باقی رہ گیا تھا۔ مجھے برا معلوم ہوا کہ ہمارے پاس وہ شام تک یا رات تک رہ جائے، اس لیے میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ موڑ کر ریا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سن سکے۔ جب مؤذن چپ ہو جاتا ہے تو مردود پھر آ جاتا ہے، اور جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے اور تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، لیکن جب مؤذن چپ ہو جاتا ہے تو پھر آ جاتا ہے، اور آدمی کے دل میں وسواس پیدا کرتا رہتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر۔ کمبخت وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو اس نمازی کے ذہن میں بھی نہ تھیں۔ اس طرح نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ جب کوئی یہ بھول جائے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو بیٹھے بیٹھے سہو کے 2 سجدے کر لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے، اور حال یہ ہے کہ میں ایک شخص سے ایک مرتبہ ملا اور اس سے میں نے بطور امتحان دریافت کیا کہ گزشتہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء میں کون کون سی صورتیں پڑھی تھیں۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے پوچھا کہ تم نماز میں شریک تھے؟ کہا کہ ہاں شریک تھا۔ میں نے کہا لیکن مجھے تو یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں فلاں صورتیں پڑھی تھیں۔ عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی 4 رکعت نماز کی 2 رکعت پڑھانے کے بعد قعدہ تشہد کے بغیر کھڑے ہو گئے، پہلا قعدہ نہیں کیا، اس لیے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پوری کر چکے تو ہم سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہا اور سلام ہی سے پہلے 2 سجدے بیٹھے بیٹھے کیے، پھر سلام پھیرا۔ عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھے بغیر کھڑے ہو گئے اور قعدہ اولا نہیں کیا۔ جب نماز پوری کر چکے تو 2 سجدے کیے، پھر ان کے بعد سلام پھیرا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر میں 5 رکعت پڑھ لیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا نماز کی رکعتیں زیادہ ہو گئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ کہنے والے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے بعد 2 سجدے کیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو ذوالدین کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا نماز کی رکعتیں کم ہو گئی ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھول کر صرف رکعتوں پر سلام پھیر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے دریافت کیا کہ کیا یہ سچ کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا جی ہاں، اس نے صحیح کہا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت اور پڑھائیں، پھر 2 سجدے کیے۔ سعد نے بیان کیا کہ عروہ بن زبیر کو میں نے دیکھا کہ آپ نے مغرب کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا اور باتیں بھی کیں، پھر باقی 1 رکعت پڑھی اور 2 سجدے کیے، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
2 رکعت پڑھ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو ذوالدین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ذوالدین سچ کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور 2 رکعت جو رہ گئی تھیں ان کو پڑھا، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے سجدے کی طرح یعنی نماز کے معمولی سجدے کی طرح سجدہ کیا یا اس سے لمبا، پھر سر اٹھایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے پہر کی 2 نمازوں یعنی ظہر یا عصر میں سے کوئی نماز پڑھی۔ میرا غالب گمان یہ ہے کہ وہ عصر ہی کی نماز تھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 2 ہی رکعت پر سلام پھیر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے تنے سے جو مسجد کی اگلی صف میں تھا ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ اس پر رکھے ہوئے تھے۔ حاضرین میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے، لیکن انہوں نے بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جو جلد باز قسم کے لوگ نماز پڑھتے ہی مسجد سے نکل جانے کے عادی تھے وہ باہر جا چکے تھے۔ لوگوں نے کہا کیا نماز کی رکعتیں کم ہو گئیں؟ ایک شخص جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالدین کہتے تھے وہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھول گئے یا نماز میں کمی ہو گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کی رکعتیں کم ہوئیں۔ ذوالدین بولے کہ نہیں، آپ بھول گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت اور پڑھی اور سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور معمول کے مطابق یا اس سے بھی طویل سجدہ کیا۔ جب سجدہ سے سر اٹھایا تو پھر تکبیر کہی اور پھر تکبیر کہہ کر سجدہ میں گئے۔ یہ سجدہ بھی معمول کی طرح یا اس سے طویل تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ عبداللہ بن بحینہ اسدی سے روایت ہے جو بنو عبد المطلب کے حلیف تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز میں قعدہ اولا کیے بغیر کھڑے ہو گئے، حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے ہی سلام سے پہلے 2 سجدے صاحب کے کیے اور ہر سجدے میں اللہ اکبر کہا۔ مقتدیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ 2 سجدے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھنا بھول گئے تھے، اس لیے یہ سجدے اسی کے بدلے میں کیے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سنے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ پڑتا ہے، لیکن اقامت ختم ہوتے ہی پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں فلاں بات یاد کر۔ اس طرح اسے وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو اس کے ذہن میں نہیں تھیں، لیکن دوسری طرف نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں اس نے پڑھی ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو یہ یاد نہ رہے کہ 3 رکعت پڑھی یا 4 تو بیٹھے بیٹھے ہی صاحب کے 2 سجدے کر لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز میں شبہ پیدا کر دیتا ہے، پھر اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھیں۔ تم میں سے جب کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ قریب سے روایت ہے کہ انہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بھیجا اور کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم سب کا سلام کہنا اور اس کے بعد عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کے بارے میں دریافت کرنا، انہیں یہ بھی بتا دینا کہ ہمیں خبر ہوئی ہے کہ آپ یہ 2 رکعتیں پڑھتی ہیں، حالانکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 رکعتوں سے منع کیا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان رکعتوں کے پڑھنے پر لوگوں کو مارا بھی ہے۔ قریب نے بیان کیا کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیغام پہنچایا۔
اس کا جواب آپ نے یہ دیا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کے متعلق دریافت کر۔ چنانچہ میں ان حضرات کی خدمت میں واپس ہوا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گفتگو نقل کر دی۔ انہوں نے مجھے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بھیجا، انہی پیغامات کے ساتھ جن کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں بھیجا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جواب دیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کے بعد نماز پڑھنے سے روکتے تھے، لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ میرے پاس انصار کے قبیلہ بنو حرام کی چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، اس لیے میں نے ایک باندی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو میں ہو کر یہ پوچھے کہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ان 2 رکعتوں سے منع کیا کرتے تھے، حالانکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود انہیں پڑھتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کریں تو تم پیچھے ہٹ جانا۔ باندی نے پھر اسی طرح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو پیچھے ہٹ گئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے ابو امیہ کی بیٹی، تم نے عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کے متعلق پوچھا۔ بات یہ ہے کہ میرے پاس عبد القیس کے کچھ لوگ آ گئے تھے اور ان کے ساتھ بات کرنے میں میں ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکا تھا، سو یہ وہی 2 رکعت ہیں۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ بنی عمر بن عوف کے لوگوں میں باہم کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ملاپ کرانے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مشغول ہی تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اس لیے بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک تشریف نہیں لائے، ادھر نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا آپ لوگوں کی امامت کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اگر تم چاہو۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کہی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر تکبیر تحریمہ کہی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صفوں سے گزرتے ہوئے پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ کرنے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ بجانے شروع کر دیے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں کسی طرف دھیان نہیں دیا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے بہت تالیاں بجائیں تو آپ متوجہ ہوئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ سے انہیں نماز پڑھاتے رہنے کے لیے کہا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور الٹے پاؤں پیچھے کی طرف آ کر صف میں کھڑے ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، نماز میں ایک امر پیش آیا تو تم لوگ ہاتھ پر ہاتھ کیوں مارنے لگے تھے؟ یہ دستک دینا تو صرف عورتوں کے لیے ہے۔ جس کو نماز میں کوئی حادثہ پیش آئے تو سبحان اللہ کہے، کیونکہ جب بھی کوئی سبحان اللہ سنے گا وہ ادھر خیال کرے گا، اور اے ابو بکر، میرے اشارے کے باوجود تم لوگوں کو نماز کیوں نہیں پڑھاتے رہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ بھلا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے نماز پڑھائے۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی، اس وقت وہ کھڑی نماز پڑھ رہی تھی، لوگ بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، تو انہوں نے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا کوئی نشانی ہے، تو انہوں نے اپنے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر ہی میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نماز کے بعد فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا، اس نے مجھے خبر دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر میں نے پوچھا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو۔